أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صلوات محمد. قرآن مجید کے سورہ السجدہ کی 24ویں آیت کریمہ، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے تمہارے درمیان سلسلہ امامت کو قائم کیا ہے، یہدونا بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے، ہمارے امر سے ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہا ہے اور انجام دیتا رہے گا، لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ قرآن ایک ایسے موضوع کی گفتگو کر رہا ہے جو مسلمانوں میں آشنا نہیں تھی، لیکن اسے آشنا کرایا، اسے پہچنوایا، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ امامت کا آغاز نبوت کے بعد ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری تھا اسی وقت امامت کو بھی پہچنوا دیا اور بتا دیا کہ کوئی ایسا بھی عہدہ ہے جسے امامت کہا جاتا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ جناب ابراہیم نبی تھے، جناب ابراہیم کو اللہ نے رسول بھی بنایا، جناب ابراہیم کو صاحب شریعت پیغمبر قرار دیا، جناب ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اتنے منصب جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر میں ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، لیکن اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، لیکن جیسے ہی امامت کا عہدہ ملا فوراً بارگاہ الہی میں کہتے ہیں قال ومن ذریتی، پروردگار یہ عہدہ، یہ منصب جو تو نے مجھے عطا کیا ہے میری اولاد کو، میری ذریت کو۔ قدرت نے جناب ابراہیم کی خواہش کو رد نہیں کیا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے جواب دیا کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو گویا یہاں پر ہمیں تین چیزوں کا علم ہوا کہ ابراہیم کو ایک ایسا عہدہ بھی دیا گیا جو سابق کے انبیاء کو نہیں ملا تھا، اور وہ ہے عہدہ امامت، یعنی ایک رسول کے ہوتے ہوئے، ایک نبی کے ہوتے ہوئے، ایک اولو العزم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی عہدہ امامت پا سکتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور عہدہ امامت اللہ عطا کرتا ہے،
یہ دنیاوی عہدہ نہیں ہے کہ ہم آپ جس کو چاہیں امام بنا دیں. یہ عہدہ امامت الہی منصب ہے، الہی عہدہ ہے. جناب ابراہیم کو مل گیا تھا، جناب ابراہیم وصیت کر دیتے اور کہہ دیتے کہ اب میرے بعد امام میرا بیٹا ہے. لیکن نہیں، جناب ابراہیم نے بتایا کہ اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، کیونکہ یہ عہدہ اللہ نے مجھے دیا ہے، لہذا اس سے کہنے کا حق تو میں رکھتا ہوں، اس سے میں سفارش تو کر سکتا ہوں. قال ومن ذریتی، میری اولاد کو یہ منصب، یہ عہدہ، لیکن میں خود نہیں بنا سکتا. امامت بنانا میرا کام نہیں ہے، امامت کا عہدہ دینا اللہ کا کام ہے. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. اللہ نے اب دوسری شرط یہ رکھی کہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملے گا. اب امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، محفوظ عن الخطا ہوگا. اور اسی لیے ہم امامت میں ان دو چیزوں کو شرائط کے طور پر مانتے ہیں. ایک، امام منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے منصوص ہونا، یہ امامت کی شرط ہے. اور دوسرے، محفوظ عن الخطا، گناہوں سے پاک، گناہوں سے محفوظ ہونا، یہ امامت کی شرط ہے. لیکن تیسری شرط یہاں پر یہ بھی پتہ چلی کہ امامت جو ہے یہ خاندان جناب ابراہیم میں رہے گی، ذریت ابراہیم میں رہے گی. اب چاہے جب ملے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، جب ملے، لیکن ہوگا وہ ذریت ابراہیم میں. تو لہذا اب امامت ابراہیم کے بعد جو ملی ہے وہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو ملی. وہاں امامت انفرادی تھی، لیکن رسول کے بعد جس امامت کا اعلان قرآن کر رہا ہے وہ اجتماعی امامت ہے. ایک امام کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. ائمتن، ہم نے تمہارے درمیان پورا ایک سلسلہ امامت قائم کیا ہے. ائمتن وجعلنا منہم ائمتن، ہم نے تمہارے درمیان امام بنائے ہیں. یہدون بامرنا، دیکھو ان کا رابطہ براہ راست مجھ سے ہے، یہ ہمارے امر سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں. لیکن ہم ظاہر ہے کہ عربی کے الفاظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے معنی و مفہوم صحیح طور سے واضح ہو سکیں. یہدون بامرنا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع جہاں پر استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر دو زمانوں پر دلالت ہوتی ہے. ایک موجودہ زمانہ، ایک آنے والا زمانہ. تو یہدون بامرنا جو قرآن میں کہا گیا تو اس سے دو زمانے، ایک یہ کہ ہمارے حکم سے وہ ائمہ جنہیں ہم نے بنایا ہے تمہارے درمیان فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں اور آئندہ بھی انجام دیتے رہیں گے. کب تک انجام دیتے رہیں گے اس کی کوئی قید نہیں. ظاہر ہے کہ جب تک کہ دنیا میں ہدایت کی ضرورت پڑتی رہے گی اس وقت تک کہ یہ فریضہ ہدایت کو انجام دیتے رہیں گے. یعنی گویا دنیا جب تک کہ قائم ہے اس وقت تک کہ ایک ہادی کی بھی ضرورت ہے جو رہ کر فریضہ ہدایت کو انجام دیتا رہے. صلوات محمد والے. اب عزیزوں، یہ تو قرآن ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لیکن اب آئیے قرآن کے بعد جو کلام افضل کلام ہے وہ ہے احادیث رسول، وہ ہے کلام پیغمبر. کلام پیغمبر کو قرآن سے ملاتے چلے جائیے. ادھر قرآن نے امامت کو پہچانوا دیا، بتا دیا کہ ہم نے تمہارے درمیان امام مقرر کیے جو ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، جن کا شیوا، جن کا خاصہ صبر ہے. یہ ہے قرآن. لیکن اب پیغمبر جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ من ماتا
ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ صلوات محمد والے. آپ حضرات تھوڑا سا زحمت کر لیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو جائے. بہت جگہ ہے, ادھر سے بھی آ جائیں. اب عزیزو غور فرمائیں کہ پیغمبر نے مسلمانوں سے کیا کہا کہ من ماتا ولم یعرف, جو بھی بغیر کسی شرط کے پیغمبر فرما رہے ہیں جو بھی مر جائے, من ماتا ولم یعرف بغیر معرفت کے, امامہ زمانے ہی اپنے زمانے کے امام کو, فقط ماتا میتتن جاہلیہ وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے. پیغمبر نے معرفت امام کو لازم قرار دیا. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ توحید کو مانتا ہوا اگر نہیں گیا, رسالت کو مانتا ہوا نہیں گیا, نہیں, پیغمبر اس حدیث میں توحید اور رسالت اور قیامت کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں, امامت کا ذکر اس حدیث میں فرما رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, قیامت کا اقرار کرتا ہے, امامت کو نہیں مانتا, تو اس کا کیا حال ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اب یہاں پر پیغمبر نے امامہ زمانے ہی کہا, خالی امامت نہیں کہی بلکہ اپنے زمانے کے امام کو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں, ہر زمانے میں ایک امام کا وجود, امام کا پایا جانا یہ لازمی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ اس زمین پر باقی رہے. ورنہ یہ کہنا پیغمبر کا کہ امامہ زمانے ہی بے مقصد تھا, بے مقصد ہو جائے گا. ہر زمانے میں ایک امام کا پایا جانا لازمی. اب یہاں پہ میں کیا کروں کہ مسلمانوں کو معرفت امام کا حکم دے رہے ہیں پیغمبر, تو جب پیغمبر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ معرفت امام کے بغیر تمہاری موت اسلام کی موت نہیں جاہلیت کی موت, تو اب رسول پر واجب ہے کہ وہ امام کو پہچنوائے. اللہ پر واجب ہے کہ اس نے جسے امام بنایا ہے اس کو پہچنوا دے. اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے لیے اتنا سخت ہے کہ اگر امام کو نہ پہچانا تو ہماری موت اسلام کی موت نہیں ہے جاہلیت کی موت, تو اب پیغمبر پر اس سے زیادہ اولا ہے کہ وہ پہچنوائے کہ امام ہے کون. بس یہی وجہ تھی کسی حکم میں اتنی تاکید نہیں آئی جتنی تاکید امامت کے اعلان کے لیے آئی. یا ایو رسول بلغ, پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. بات یہیں پر روک دیتا خدا نہیں, بات سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا, اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. اب ذرا غور کریے کہ حدیث رسول اور قرآن کو آپ ملاتے ہوئے چلیے. رسول نے کہا کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو تمہاری موت جاہلیت کی موت. تو پیغمبر بغیر وحی کے کوئی کلام نہیں کرتا. پیغمبر کے سامنے اللہ کا یہ کلام تھا کہ دیکھو اگر میں نے امام کو نہ پہچنوایا تو میں نے کوئی کام نہیں انجام دیا. تو جب میری رسالت خطرے میں پڑ رہی ہے, اگر میں یہ پیغام نہ پہنچاؤں تو گویا میں نے کوئی کار رسالتی انجام نہیں دیا. تو پھر تمہارا اسلام کیسے محفوظ رہے گا بغیر امام کو پہچانے ہوئے؟ تو لہذا تمہیں امام کو پہچاننا ہوگا, اور صرف پہچاننا نہیں ہوگا بلکہ اسے ماننا ہوگا. صلوات محمد اب یہاں پر اصول کافی کی کچھ حدیثیں ہیں, ایک یا دو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں.
امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں محنت کرے، مشقت کرے، عبادت کرتا رہے، لیکن وہ اللہ کے معین کیے ہوئے امام کو نہیں مانتا، تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے جسے امام بنایا ہے اس کو ماننا یہ لازم ہے، بغیر اس کو مانے ہوئے انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یہ امام کا ارشاد، لیکن عزیزو اس سے بڑا ارشاد ہمیں پیغمبر اسلام کا نظر آتا ہے۔ یہ بھی اصول کافی کی حدیث ہے، اور پیغمبر نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس نے مجھے عہدہ نبوت پر فائز کیا ہے، اگر کوئی میرے امت کا بندہ سابق انبیاء کے 30 انبیاء کے برابر اعمال کا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مانتا ہے، تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات محمد اب ذرا غور کریں کہ پیغمبر نے امامت کی اہمیت کو کس انداز سے بیان کیا، قسم کھا کر، اور قسم ہی کھا کر خالی اتنا ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ تمہارا عمل کیا ہے، 30 انبیاء کے برابر اگر تمہارا عمل ہو اور تم اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہ مانو، تو تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امام منصب الہی ہے، اللہ کا منصب عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے منصب کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید میں جناب آدم کا ذکر نہیں پڑھا؟ خداوند عالم نے ملائکہ سے یہی تو کہا تھا کہ دیکھو جب میں آدم کے جسد میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سجدے میں چلے گا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ کافرین میں سے کیوں ہوا؟ اس لیے کافرین میں سے ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے جناب آدم کے سامنے سجدے کا حکم ملائکہ کو دیا تھا، اور یہ بھی ملائکہ کی صفوں میں عبادت میں مصروف تھا، تو سب کے سب سجدے میں چلے گئے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، تو قرآن نے کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافرین میں سے ہو گیا۔ عزیزوں، روایات یہ بتاتی ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ابلیس نے عرض کیا تھا کہ مجھے آدم کے سامنے سجدے سے باز رکھ، میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کوئی کسی نے ایسی عبادت نہ کی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ اپنی عبادت نہیں کروانا چاہتا ہے، اپنی اطاعت کروانا چاہتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے عبادت نہ کرو، جیسے ہم چاہتے ویسے عبادت کرو۔ تو ابلیس کے اس آفر کو اللہ نے ٹھکرا دیا، اور اس نے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو بھی مان رہا تھا، اللہ کی عبادت کرنے پر بھی تیار تھا، قیامت کا بھی منکر نہیں تھا۔ تو جو ابلیس اللہ کو مان رہا ہو، اس کی عبادت کرنے پر آمادہ ہو، قیامت کا اقرار کر رہا ہو، لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، خلافت کا انکار کر رہا ہے، جو پہلی خلافت ہے، جو زمین پر اللہ کی نیابت ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، اپنے بارگاہ سے نکال دیا۔ تو یہ پہلی خلافت کا انکار کرنے والا اللہ کی نگاہ میں کافر قرار پایا۔ تو اب رسول کے بعد جو پہلی خلافت ہے، پہلی امامت ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ پہلی
خلافت، پہلی امامت جو ہے رسول کے بعد، رسول جسے جانشین بنا رہے ہیں، رسول جس کو نصب کر رہے ہیں، رسول جس کی خلافت اور امامت کا اعلان غدیر کے مجمع میں کر رہے ہیں۔ ظاہر کے غدیر کے مجمع میں اعلان کیا تھا؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو یہ مولا کے معنی جو آج کا مسلمان لے رہا ہے، کیا یہی مولا کے معنی ہے؟ مولا کے معنی بھائی کے ہیں، مولا کے معنی غلام کے ہیں، مولا کے معنی آقا کے ہیں، مولا کے معنی تصرف بالاولا یعنی حاکم کے۔ تو مختلف معنی مولا کے ہیں۔ تو جس معنی میں اللہ مولا ہے اسی معنی میں رسول مولا ہے، اور اسی معنی میں علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ رسول کے بھائی کا ہونے کا اعلان کیا تھا کہ جس کا میں بھائی ہوں یہ علی بھی بھائی ہیں، بلکہ مولا یہ تصرف بالاولا کے معنی میں رسول نے استعمال کیا، اور اسی لیے کہہ دیا تھا کہ اللہ مولا ہے اور میں مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غدیر میں صرف اعلان ولایت نہیں کیا، یہ تعارف کا انداز تھا۔ تعارف دو طرح سے کرایا، ایک زبان کے ذریعے سے کرایا، ایک عمل کے ذریعے سے کرایا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ارشاد فرما دی لیکن دکھایا نہیں، تو ظاہر ہے کہ رسول دکھا بھی رہے ہیں، پہچانوا بھی رہے ہیں، خود چھپ گئے، علی کو سامنے کر دیا کہ پہچان لو، میں نام بھی لے رہا ہوں، دکھا بھی رہا ہوں کہ ہاذا یہ علی ہے جس کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی مولا ہے جو میرے ہاتھوں پر بلند ہے۔ صلوات محمد۔ اور اب امامت کے اعلان کے بعد تکمیل دین کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، یعنی ابھی تک دین کامل نہیں ہوا تھا، دین بدلتا نہیں ہے، لیکن دین میں کیا تھا؟ توحید تھی، نبوت تھی، قیامت تھی۔ دین کامل کب ہوا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہوا۔ شریعتیں بدلتی رہیں، دین نہیں بدلا، لیکن دین کامل اس وقت ہوا کہ جب ولایت علی کا اعلان اللہ کے رسول نے غدیر میں کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو ابھی تک دین کامل نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت کو پہچانوایا جاتا تھا، رسول آتا تھا اپنی رسالت کو پہچانواتا تھا، قیامت کا ذکر کرتا تھا، لیکن اب دین کامل ہو رہا ہے ولایت علی پر، اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، رسالت کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ یہ نبی خاتم الانبیاء ہے، یہ نبی آخری نبی ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اب جو سلسلہ ہدایت آگے بڑھے گا وہ امامت کے ذریعے سے آگے بڑھے گا، لہذا ہم نے امامت پر دین کو کامل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ تو دین اسلام سے اللہ کب راضی ہوا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہوا۔ دین کو کب کامل کیا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اب رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ علی کو ایک خیمے میں بیٹھالا جائے، ایک مسلمان جائے، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہے، اور اس کے بعد ہاتھ پر بیعت کرے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن مسلسل غدیر میں علی کے ہاتھ پر بیعت ہوتی رہی۔ یہ بیعت کیوں لی جا رہی تھی؟ یہ بیعت اس لیے لی جا رہی تھی تاکہ دنیا کو بتا دے کہ میرے جانے کے بعد جو تمہارا حاکم ہے وہ علی ہے، تو میں اپنے سامنے علی کی بیعت تم سے لیے لے رہا ہوں، تاکہ تم اگر علی کی بیعت سے انکار کرو تو تم باغی کہلاؤ گے، تم علی کی ولایت کا
انکار کرنے والوں میں شمار کرو گے، لہذا ہم نے اپنی زندگی میں بیعت لے لی۔ بس عزیزوں، سلسلہ آگے بڑھا، پیغمبر مدینے آئے کہ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بعد اپنے بھائی علی کو ہم پر حاکم بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آنے والا صحابی رسول ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ ہم نے نماز پڑھی، آپ نے نماز کا حکم دیا، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حج کا حکم دیا، ہم حج بجا لائے، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم جہاد بجا لائے۔ یعنی گویا اپنے اعمال کو گنوا رہا ہے، اپنے اعمال کو گنوا رہا ہے۔ اور اب میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی علی کو ہم پر حاکم بنا دیا۔ رسول خاموش سنتے رہے، وہ اپنی گفتگو کرتا رہا۔ اب اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر علی کو آپ نے حاکم بنایا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر اللہ نے بنایا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ اب ذرا بڑا مرحلہ، نازک مرحلہ ہے، عذاب کا سوال کر رہا ہے، کس کے سامنے؟ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اس امت کو امت مرحومہ اس لیے کہتے ہیں کہ سابق انبیاء کی طرح سے اس امت پر عذاب الہی نہیں آیا۔ سابق امتوں پر عذاب آیا، پوری امت کی امتیں ہلاک ہو گئیں، لیکن آخری نبی کی امت پر عذاب نہیں آیا۔ لہذا اس سے امت مرحومہ جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہو، اس رحمت للعالمین کے سامنے وہ عذاب کی خواہش کر رہا ہے، عذاب کی تمنا کر رہا ہے۔ قرآن نے اس کے اس قول کو دہرایا۔ سورہ المارج، جسے سورہ سائلہ سائلون بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے، سائلہ سائلون، سائل نے سوال کیا، بے عذاب واقع، عذاب کا جو واقع ہو گیا، اور یہ عذاب وہ ہے جو کافرین کے لیے مہیا کیا جا چکا ہے، جسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ عذاب جو کافروں کے لیے اللہ نے مہیا کیا ہے، اس عذاب کا سوال کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ولایت علی کا انکار کرنے والا۔ اور قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے، یعنی گویا اللہ بتا رہا ہے دیکھو ولایت علی کا منکر کافرین میں سے ہے، جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، وہ منکر ہے، اور جب منکر ہے کافرین میں سے ہے تو وہ عذاب جو ہم نے کافرین کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے اس سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حارث نعمانی ابھی اپنے ناقے تک پہنچنے نہیں پایا تھا کہ آسمان سے پتھر چلا جس نے حارث کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی گویا عذاب الہی کا اس نے سوال کیا اور اللہ نے سوال کو پورا کر دیا۔ یعنی گویا یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ علی کی ولایت کا اعلان رسول کی طرف سے نہیں ہوا تھا، اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ بس عزیزوں، تو یہ نص امامت، امام کون ہوگا؟ جو منصوص من اللہ ہو، جسے اللہ معین کرے۔ اللہ نے علی کو امام بحیثیت امام کے معین کیا۔ رسول نے غدیر کے خطبے میں تعداد امامت بتائی کہ ہمارے بعد 12 امام ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ یعنی سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے اور امام وقت پہ تمام ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک امام کے بعد دوسرا امام، دوسرے امام کے بعد تیسرا امام، جن کی شان میں قرآنی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ ظاہر کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ تم تفصیلات میں جاؤں، لیکن پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر جائے اپنے زمانے کو، امام کو پہچانے بغیر، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کا زمانہ کیا امامت سے خالی ہے؟ اگر ہم وجود امام کے قائل نہ ہوں
تو پھر ہماری موت جاہلیت کی موت ہے۔ لہذا ہمیں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہوگا کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے۔ تو ہمارے زمانے کا امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، جنہیں ہم حجت ابن الحسن کہتے ہیں، جنہیں ہم عبد صالح کہتے ہیں، جنہیں ہم قائم کہتے ہیں، جنہیں ہم المنتظر کہتے ہیں، جنہیں ہم منتقم خون حسین کہتے ہیں، اور جن کے لیے قرآن نے کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو۔ تو ہمارا امام بقیت اللہ ہے، ہمارے دور کا امام ہے، ہمارے زمانے کا امام ہے، اور امام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو پہچانے بغیر، اس کی اطاعت کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری موت اسلام کی موت نہیں ہے، جاہلیت کی موت ہے۔ بس عزیزوں، اسی طرح سے ہر دور کا امام، ہر زمانے کا امام اپنی اللہ کی طرف سے حجت خدا تھا۔ سن 60 ہجری، سن 61 ہجری وہ زمانہ تھا کہ اس دور کا امام رسول کا نواسا حسین ابن علی علیہ السلام تھے، جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نواسے حسن حسین یہ امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے ہوئے ہوں اور چاہے کھڑے ہوئے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر پیغمبر نے یہ دو لفظ جو استعمال کیے، میرے یہ دونوں نواسے امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں چاہے کھڑے ہوئے ہوں، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ اگر میرا بڑا نواسا حسن سلو کر کے بیٹھ جائے تب بھی یہ امام ہے، اور اگر میرا چھوٹا نواسا حسین قیام کرے کھڑا ہو جائے تب بھی امام ہے۔ نہ ان کی سلو پر شک کرنا اور نہ ان کے قیام پر شک کرنا، ان کا قیام بھی بحیثیت امام کے قیام ہوگا، ان کی سلو بھی بحیثیت امام کے سلو ہوگی۔ اب یہ امام دیکھ رہے تھے کہ آج ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہمیں اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، اس لیے کہ بدعتیں دین میں رائج کی جا رہی ہیں۔ اب ایسے کو حاکم بنایا گیا ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، جو حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، ہمارے نانا کے دین کو مسخ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس وقت بیٹھے رہے تو ہمارے نانا کے دین پر آنچ آ جائے گی، ہمارا نانے کا دین مٹ جائے گا۔ لہذا حسین نے قیام کیا، اور قیام اس لیے کیا کہ حسین سے مطالبہ بیعت کیا جا رہا تھا۔ یزید نے جو مدینے خط لکھا ہے، اس خط میں یہ مطالبہ تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت کی جائے، اور اگر حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو بس عزیزو، امام نے مدینہ چھوڑا کہ اگر ہم مدینے میں رہے تو مدینۃ الرسول کی حرمت پامال ہوگی، یہاں بے گناہ خون بہے گا۔ لہذا مکے میں آ گئے۔ مکہ امن کی جگہ ہے، ومن دخل کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے ہجرت کر کے مکے آئے، اور 8 ذی الحجہ تک آپ مکے میں رہے۔ عین اس وقت جب لوگ حج کرنے کے لیے مکے میں جمع ہو چکے تھے، لیکن حسین علیہ السلام نے مکے سے عمرہ مفردہ میں حج کو تبدیل کر کے عراق کی طرف آپ نے کوچ کیا، سفر کیا۔ کیوں؟ ایک دن اور رک جاتے، حج ہو جاتا، مینا کے میدان میں جاتے، لیکن امام عرفات کے میدان تک گئے، اور وہاں سے پھر آپ نے عراق کا سفر کیا، کیونکہ امام نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ اس وقت حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل آ چکے ہیں، مجھے قتل کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ ان کے لباس حاجیوں کے ہیں، لیکن اس لباس میں ان کے پاس اسلحے ہیں۔
تلواریں لگی ہوئی ہیں اور یہ مجھے عین حالت حج میں قتل کر دیں گے، لہذا اگر حسین رک جاتے تو خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوتی، لہذا حرمت خانہ کعبہ کو امام حسین نے بچایا۔ کربلا کی طرف چلے، راستے میں حر کا لشکر ملا، حسین کے کاروان کو روکا، لیکن حسین چند قدم آگے بڑھے اور یہاں تک کہ کربلا کی منزل تک پہنچ گئے۔ حسین اس مقام تک آ گئے جو حسین کی آخری منزل تھی، زمین کربلا کو خریدا اور پھر ہبہ کر دیا۔ بنی اسد کو بلایا، اے بنی اسد، اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، اے آقا آپ کی زمین ہے، آپ رہیں۔ کہا کہ نہیں، ہم خریدیں گے۔ امام نے اس کی رقم دی اور اس زمین کو بنی اسد کو ہبہ کر دیا، 3 شرطوں کے ساتھ۔ دیکھو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے لاشوں کو دفن کر دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں پر کاشتکاری نہ کرنا تاکہ میرے قبروں کے نشان مٹنے نہ پائیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب میرا کوئی چاہنے والا زیارت کے لیے میری قبر کی آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ میں کہوں گا آقا یہ 3 دن آپ مہمان کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ عجب نہیں، حسین جواب دے، جب 3 دن مہمان رہے گا تو میری 3 دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے گا۔ بس عزیزوں، حسین کربلا میں شہید کیے گئے۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام روانہ ہوا۔ یہ قافلہ کبھی بازار شام سے گزارا گیا، یہ قافلہ کبھی بھرے ہوئے دربار میں لے جایا گیا۔ حسین کی بہنیں رسن بستہ بھرے دربار میں لے جائی جا رہی ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو 60 بیویاں تھیں، لیکن جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو کل 12 بیویاں تھیں۔ صرف خاندان رسالت اور امامت کی خواتین اس 12 میں شامل تھیں، باقی اصحاب اور انصار کی ازواج کو رہا کر دیا گیا، ایک ایک کر کے چھوڑ دیا گیا۔ آپ کی روایت سنی ہوئی ہے کہ ایک رسن میں 12 گلے تھے۔ جناب زینب ام کلثوم، جناب ام لیلہ اور رواب، جناب رقیہ، جناب سکینہ اور جناب فضہ بھی ان بیویوں میں شامل ہیں۔ اور جب دربار میں لے جایا گیا، عزیز و عجیب منظر تاریخ میں لکھا ہے کہ ان بیویوں کو 3 دن تک شام کے دروازے پر کھڑا کیا گیا۔ بازار سے گزارنے کے بعد دربار میں داخل ہونے سے پہلے 3 دن تک کے کھڑا کیا گیا کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، ابھی دربار آراستہ ہو رہا ہے۔ جب 3 دن ہو گئے اور دربار یزید سج گیا، اب اہل حرم کو سربرہنہ دربار میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ ثانیہ زہرا تڑپ گئی، آواز دی کہ ہمیں یہ کمزور سمجھتے ہیں، ہم سربرہنہ دربار میں داخل نہیں ہوں گے۔ اے بیبیوں ذرا میرے قریب آؤ، میں ابھی بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب زینب نے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے بلند کیا کہ ایک مرتبہ بھائی کے کٹے ہوئے سر پر نظر پڑی، کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ بہن تڑپ گئی، اے بھیا حسین یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کس نے تمہیں رلا دیا؟ تو ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی، اے بہن زینب بد دعا نہ کرو، کھلے سر دربار میں داخل ہو جاؤ ورنہ میری محنت رائگاں ہو جائے گی۔ جو زینب نے ہاتھ بلند کیے تھے ہاتھوں کو گرا لیا، سر کو جھکا لیا۔ اہل حرم اسی بھرے دربار میں داخل ہوئے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع، ایک گوشے میں بیویوں کو قیدی بنا کر کھڑا کیا گیا۔ روایت میں ہے کہ ایک رسن میں 12 گلے،
جناب سکینہ کا گلا بھی اسی رسن میں، تو بیویاں کیسے کھڑی ہوئی ہوں گی؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ بیویاں اپنی کمر کو جھکا کے کھڑی ہوئی تھیں، اس لیے کہ اگر سیدھی کھڑی ہوتی ہے تو جناب سکینہ کے پیر زمین سے بلند ہو جاتے ہیں، لہذا بیویوں نے اپنے سر کو، اپنی کمر کو جھکا لیا۔ بس عزیزوں، ایک روایت ملتی ہے کہ یزید نے اپنے دربار میں ایک باز سدھایا تھا، پرندہ باز، اور اس کو اس طرح سے سدھایا تھا کہ جب دربار سجتا تھا تو اس کو چھوڑا جاتا تھا، وہ آتا تھا، ایک تشت میں مشک و عنبر رکھ دیا جاتا تھا، وہ باز آ کر اپنے پروں کو مشک و عنبر سے تر کرتا تھا اور اس کے بعد پرواز کرتا تھا، پرواز کرنے کے بعد تخت یزید کے اوپر آتا تھا اور اپنے پروں کو یزید کے اوپر کھول دیتا تھا، وہ مشک و عنبر یزید کے سر پر چھڑکتا تھا۔ یعنی اس طرح سے باز کو سدایا۔ لیکن جب اہل بیت حرم دربار میں داخل کیے گئے، سر حسین تشت طلا میں رکھا گیا، دربار سجا ہوا ہے، باز چھوڑا گیا، باز آیا، اس نے تشت سے مشک و عنبر کو بھرا، اپنے پرواز کو بلند کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اپنا رخ یزید کی طرف نہیں کیا بلکہ سر امام مظلوم کربلا کی طرف کیا، اور آنے کے بعد اپنے پروں کو کھول کر مشک و عنبر حسین کے سر پر چھڑکنے لگا۔ یعنی گویا یہ جانور تھا لیکن پہچانتا تھا کہ امام وقت کو قتل کیا گیا ہے، اس بھرے ہوئے دربار میں مظلوم حسین کا سر ہے۔ بس عزیزوں، جب جانور کا یہ حال ہے تو ذرا غور کرے کہ اس بیٹی پر کیا گزر گئی ہوگی کہ جس کے باپ کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا ہوا ہے، جس کی بہنیں سر برہنہ رسن بستہ دربار میں کھڑی کی گئی ہیں۔ دو روایتیں، ایک جناب سکینہ کی روایت، ایک جناب زینب کی روایت، دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ یزید نے شمر امتحان لے رہا تھا، شمر تعارف کرا رہا تھا کہ دیکھو یہ ام کلثوم علی کی بیٹی ہے، یہ زینب علی کی بیٹی ہے، یہ رباب حسین کی زوجہ ہے، ایک ایک بی بی کا تعارف کرا رہا ہے، یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ سب بیویوں نے جناب زینب کی طرف حلقہ کر لیا، ایک ایک بی بی کو ہٹانا شروع کیا۔ یزید کہتا ہے کہ میں حسین کی بہن زینب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، علی کی بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ بیویوں کو ہٹانا شروع کیا، لیکن جناب فضہ یہ اپنی شہزادی کے سامنے سے نہ ہٹی۔ بس عزیزوں، ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، تازیانہ لے کر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ فضہ کے پشت پر تازیانہ مار کر ہٹا دے کہ ایک مرتبہ فضہ نے ان 400 حبشی غلاموں کا رخ کیا تو یزید کے پیچھے ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ کہا کہ اے میرے قبیلے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک نامحرم پر یہ تازیانہ اٹھائے۔ بس عزیزوں، روایت کے فقرے ہیں کہ وہ 400 حبشی غلام تلواریں سوت کر یزید کے سامنے آ گئے۔ اے یزید، شمر کو منع کر لے، اگر تازیانہ فضہ کی پشت پر پڑا تو ابھی اسی دربار میں خون کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یزید خوف زدہ ہوا، شمر کو منع کیا، لیکن عزیزوں ہماری آپ کی شہزادی تڑپ گئی۔ جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے آواز دی، اے بابا، اے بابا آ کر دیکھیے کہ ایک کنیز کو بچانے والے اتنے، لیکن آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم تازیانوں پر تازیانے کھاتی آ رہی ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، مجلس میں تمام کر رہا ہوں، ابھی 3 دن گزرے ہیں جناب سکینہ کی شہادت کو۔ وہ بچی جسے حسین بہت پیار کرتے تھے، وہ بچی جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی، لیکن دربار یزید میں سکینہ رسن بستہ کھڑی ہوئی ہے اور سر حسین تشت طلا میں رکھا ہوا ہے۔ یزید مخاطب ہوا جناب سکینہ کی طرف، اے سکینہ، میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ کہا کہ ہاں، میں اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی،
کہا کہ یہ سر تمہارے بابا کا تشت میں رکھا ہے، میں جب سمجھوں گا کہ جب یہ تشت سے سر تمہاری گود میں خود سے آ جائے۔ بس عزیزو یہ کہنا تھا کہ جناب سکینہ نے اپنا پھٹا ہوا دامن پھیلا دیا، آواز دی، اے بابا یہ یزید ہماری آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا میری گود میں آ جائیے۔ بس روایت کے فقرے ہیں کہ ایک مرتبہ تشت سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود کی طرف چلا، سکینہ نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا، اے بابا آپ کے بعد کربلا میں خیموں میں آگ لگائی گئی، مال و اسباب لوٹا گیا، شہدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، اے بابا بڑے پیار سے آپ نے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، اے بابا شم نے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، کانوں کی لویں پھٹ گئی، کانوں سے خون جاری ہوا، اے بابا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام ہمیں اس طرح سے پھرایا گیا کہ جگہ جگہ تازیانوں سے اذیتیں دی جا رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔